لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے پچھلے درس میں سیرت النبی کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بظاہر چھوٹی ہجرتیں ہی صحیح ان کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها، یعنی ہجرت اس وقت تک کسی انسان کی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ رک نہیں جاتی، یعنی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا پڑے. اسی حساب سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور چھوٹی سی ہجرت ہوتی ہے، ہجرت الاعمال. اسی طریقے سے ہجرت الابدان. ہمارا معاملہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، خاص طور سے وہ جھگڑا اگر دنیاوی مفادات کو لے کر ہو، ان جھگڑوں کے رزلٹ میں ہم کئی مرتبہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تم نے میرا یہ نقصان کیا، جاؤ آج سے میری تمہاری دوستی ختم. دنیاوی معاملات کو لے کر کے ہم اس طریقے کی دوستوں کے ساتھ ہجرت والا معاملہ کرتے ہیں، دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پچھلی مرتبہ نہ جانے کب ہم نے ایسا کچھ کیا ہو کہ دینی مسئلے کو لے کر کے کسی دوست کو گڈ بائی کہا ہو. یار تم داڑھی نہیں رکھتے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. یار تم 5 وقت کی نمازوں کو نہیں آتے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. یا تم روزوں کی پابندی نہیں کرتے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دوستوں کے ساتھ غبن کرتے ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہو، تم فلمیں دیکھتے. اس طریقے کے نہ جانے کتنی ایسی گناہوں کی عادتیں ہیں، معاصی ہیں. ان کے چلتے ہم نے کبھی کسی کے ساتھ، ویری ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم نے اپنی دوستی توڑ لی ہو. جبکہ اس طریقے سے اگر کوئی بندہ دوستی توڑتا ہے اس ناحیے سے، تو اس کا وہ دوستی توڑنا بھی انشاءاللہ تعالی عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کے لیے دوستی کی کسی کے ساتھ، اور اللہ عز و جل ہی کے لیے اس سے دشمنی کی یا اس سے دوستی توڑ لی. ہم عام طور پر دنیاوی معاملات کو لے کر کے بڑی جلدی روٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اس طریقے سے کسی دوسرے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ، کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ آپس میں 3 دن سے زیادہ دور رہنا، خاموش رہنا، بات چیت کیے بنا دوستی توڑے یا تعلقات توڑے ہوئے رہنا 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی معاملات میں اگر یہی دینی امور پر ہو کہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی 1000 کوشش کی، آپ نہیں سمجھتے ہو، اب ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا اپنا دین خطرے میں پڑے گا، ہم ہو سکتا ہے آپ کا رنگ اپنا لیں گے، ہم ہو سکتا ہے آپ کی طرح برے بننے لگیں گے، نیکیاں ہم سے ہو سکتا ہے چھوٹنے لگیں گی، لہٰذا ہم آپ سے اپنی دوستی چھوڑ دیتے ہیں، آج سے نہیں ملیں گے جب تک آپ نیک نہیں بن جاتی. یہ کوئی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی آج کے سماج کی ضرورت ہے. اگر خاص طور سے ہم ایسے ہوں کہ ہماری وجہ سے سامنے والا انفلوئنس ہو سکتا ہے ہمارے اس طریقے سے دوستی چھوڑ لینے سے، وہ اگر لگتا ہے اس کو کہ نہیں یار اتنا اچھا دوست میرا چلا جائے گا یہ، تو ہمیں اگر لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس طریقے سے دینی معاملات کو لے کر کے
اپنا کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، دوستی چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اسے ڈر لگے کہ ہماری دوستی سے ہماری دوستی کے چھوڑنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس طرح کرنا چاہیے، تاکہ پھر وہ نقصان کے ڈر سے پھر آپ کے قریب رہے گا، آپ کی بات مانے گا، دین پر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا پھر اگر معاملہ الٹا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ نیک بندہ ہے، ہم سے وہ اس لیے دور ہو رہا ہے کہ ہم نیک نہیں ہیں، تو ہم نیک بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس طریقے سے یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بڑی بڑی ہجرتوں کی بات آتی ہے، ایک چیز آپ کو قرآن میں خاص طور پر ملے گی، ان قربانیوں کی وجہ سے مہاجرین کا نام قرآن میں جہاں جہاں ذکر کیا ہے، انصار سے پہلے ذکر کیا ہے۔ جبکہ آپ غور سے دیکھیں تو انصار نے بھی کوئی کم قربانیاں نہیں دی تھیں۔ ارے آدھا بزنس تمہارا، آدھا مال تمہارا، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لو، آپ اختیار کر لو کہ آپ کو ان میں سے کون سی بیوی پسند ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ پھر کنڈیشنز اپلائی، ہاں زبردستی نہیں ہے اسلام میں، ایسا نہیں ہے کہ اب تمہیں میں طلاق دے کر ہی رہوں گا کیونکہ پھر فلاں مہاجر صحابی کو شادی کرنی ہے، آپ کو مجبوراً ان کے گلے، نہیں، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ ارے آدھا آدھا بزنس اٹھا کر کے دے دینا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی بزنس ہو، آج کے سیٹنگز میں دیکھیں، آج کے سیٹ اپ میں دیکھیں، اگر اس طریقے سے کوئی کمانڈ آ جائے ہمیں کہ آپ کو آپ کا آدھا بزنس شیئر کرنا ہے، آپ کو آپ کے پاس جتنا بینک بیلنس پڑا ہے اس میں کا آدھا اٹھا کر کے آپ کے فلاں مہاجر دوست کو دینا ہے، واللہ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے، میں اپنی بات کروں تو شاید میں خود ایسا ہوں کہ اگر میرے 2 الگ الگ بینک اکاؤنٹس ہوں نا تو ایک کو چھپا لوں گا میں، جس میں زیادہ پیسہ ہو وہ نہیں دکھاؤں گا میں، جس میں کم پیسہ ہو وہ دکھاؤں گا، کہوں گا اس میں میرے 5 لاکھ پڑے ہیں، 2.5 لاکھ میرے، 2.5 لاکھ آپ کے، یا 10 لاکھ پڑے ہیں، 5 میرے 5 آپ کے، جبکہ میرا دوسرا 50 لاکھ والا ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم ایسے ہیں۔ وہاں ان مہاجرین نے سب کچھ سامنے لا کر کے رکھ دیا تھا کھول کر کے کہ بھئی یہ میرا اپنا مال ہے، یہ میری اپنی زمینیں ہیں، آپ کے آدھے پیپرز یہاں سے آج سے آپ کے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے اختیار کر لو کہ آپ کو کون سی بیوی پسند ہے، میں انہیں طلاق دے دوں گا، پھر اس کے بعد ان کی عدت ختم ہوگی، ان کی عدت کے بعد پھر آپ پیغام بھیجو نکاح کا، آپ کو نکاح کا پیغام، اگر آپ کے نکاح کا پیغام وہ قبول کرتی ہیں تو پھر نور علی نور، شادی ہو جائے گی آپ کی۔ تو اتنی قربانیاں دی تھیں، اس کے باوجود بھی مہاجرین کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں انصار کی قربانیوں کے مقابلے میں کہ قرآن میں جب بھی ان دونوں کا نام ایک ساتھ آیا ہے، جب بھی کہیں ایک ہی پیسج میں ان دونوں کا نام آیا ہے تو مہاجرین کا نام پہلے ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر اسی طریقے سے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، سورۃ الحشر کی آیت آتی ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا، آگے جا کر دیکھیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، دوسری آیت میں بات آئی ہے انصار کے تعلق سے۔ تو مہاجرین کی صفت، مہاجرین کی یہ ہجرت والی کوالٹی اللہ عز و جل کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ ہجرت کرنے والا انسان اپنے پچھلے تمام گناہ دھو بیٹھتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے ہجرت کر لینا کہ ہمارے اپنے پچھلے تمام گناہ دھل جاتے ہیں ہجرت کی وجہ سے۔ تو ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ہجرتیں کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ ان ہجرتوں کے در پہ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل ہماری ان ہجرتوں کو قبول کریں گے۔ اس شخص کو یاد کریں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، میں نے کہا تھا ایک شخص جس نے 99 مرڈرز کر لیے تھے۔ تو اس قصے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس عالم نے ایک خاص گاؤں کی طرف اشارہ کر کے بھیجا، کہا کہ وہاں جاؤ، اس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر تم اپنے اچھے کاموں کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہوگی، عمل صالح، نیک عمل تم کرنے لگو گے۔ اسی چیز کی طرف میں نے اشارہ شروع میں کیا تھا آج کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، نیک لوگ جس بستی میں، جس محلے میں، جس ایریا میں رہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو یہ بندہ چلتا تو چلا گیا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ اس بندے کا، یہ بندہ اور چل نہیں پایا، اس کو اب ایک تو اس کی موت بھی نظر آنے لگی، اور ساتھ میں اپنے رینگتے ہوئے یہ پہنچا ہے، رینگتے ہوئے، کرال بھی نہیں بلکہ اپنے چیسٹ اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے گیا ہے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گیا ہے۔ اندازہ کریں اللہ عز و جل کو یہ ادا اس کی کتنی پسند آئی ہوگی، اور سوچیں اس نے شوق سے رینگنا نہیں چاہا ہوگا۔ جب وہ رینگ کر کے اس طریقے سے کرال کر کے، یا اپنے آپ کو بدن کو جیسے سانپ کوئی گھسیٹتے ہوئے جاتا ہے نا، ویسے گھسیٹتے ہوئے جب یہ جا رہا ہے تو اس کی ایک تو اس کی تکلیفوں کا اندازہ کریں،
ہم اور آپ کتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے چیئر پکڑ لیتے ہیں نماز کے لیے آ کر کے, ہلکی سی تکلیف. علماء سے فتویٰ لینے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے کہ میرے یہاں پر ایک بڑا رکن جا رہا ہے, میں آ کر کے چل کر آتا تو ہوں میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, ہم چل کر مسجد کو آتے ہیں مگر یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہیں, جبکہ کم از کم کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہا جائے, کیونکہ کھڑا ہونا قیام بھی ایک رکن ہے, اور جس کا رکن چلا جائے اس کی نماز پھر باطل ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے ہمیں کھڑے ہو کر کے کم از کم اللہ اکبر کہنا ہے. پھر اس کے بعد جب ہمیں لگے کہ نہیں میں 1-2 منٹ سے زیادہ کھڑا ہونے لگا ہوں, میرے پیروں میں درد ہونے لگا, تب بیٹھ جائیں. اور بیٹھنے کے لیے چیئر ہی کیا ضروری ہے, چیئرز وغیرہ تو پچھلے 50-40 سالوں میں آئی ہیں مسجدوں کے اندر, 10-20 سالوں میں, 40 سالوں میں زیادہ سے زیادہ. اس سے پہلے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے اپنے جو بزرگ ہوا کرتے تھے, انکل بتائیں گے, ہمارے اپنے جو بزرگ ہوا کرتے تھے ان کے اگر تکلیفیں ہوا کرتی تو وہ آتے تھے مسجد کو مگر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. ان کے تو چیز نہیں ہوا کرتی تھیں, وہ چیز ہوتی بھی تھیں گھروں کے اندر تو ذہن میں نہیں آتا تھا تصور. ہم کیوں نہ جانے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, میرا مقصد صرف اس چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کتنی جلدی ایک تو ایکسکیوز لے لیتے ہیں, اور کتنی جلدی ہم نا امید ہونے لگتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں جو کر رہے ہیں وہ. یہاں اس شخص کو دیکھیں, کیا یہ مایوس نہیں ہو سکتا تھا, یار میں چل تو لیا, میں چھوڑ تو چکا ہوں اپنی اس بستی کو, بھلے ہی میری وہ اگلی والی بستی کافی دور ہے مگر میں نے تو کوشش کر لی. کبھی نہیں سوچا اس بندے نے, بلکہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر پہنچا ہے وہ. تو اللہ عز و جل سے اس نے کتنی امید لگائی ہوگی کہ یا رب میں اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے آخری سانس تک میں اپنے آپ کو اس بستی کی طرف لے کر جانے کی کوشش میں لگا رہوں گا. یہی وجہ, یہی ادا شاید اللہ عز و جل کو پسند آئی کہ پھر اللہ عز و جل نے زمین سے کہا کہ تم سکڑ جاؤ, تاکہ وہ جو ڈسٹینس اس نے ابھی کرنا باقی ہے وہ زیادہ نہیں, کم ہو جائے وہ. تو اس حساب سے ہم بھی اگر ہجرتیں اپنی طریقے سے کرنے لگیں, اور خاص طور سے دین کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں, ہلکی پھلکی مصیبتوں, تکلیفوں, پریشانیوں, بیماریوں کو دیکھ کر کے نہیں میں آج مسجد نہیں آؤں گا, نہیں میں آج گھر پر نماز پڑھ لیتا ہوں, نہیں ٹھیک ہے, نہیں, کوشش کریں اس طریقے سے. ہو سکتا ہے اللہ عز و جل ہمارا صرف ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہوں, ہمارا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ بھائی تمہیں ہلکی سی آزمائش تکلیف میں ڈال کر کے دیکھتا ہوں, تم نماز کے لیے مسجد جاتے ہو اس تکلیف کے باوجود بھی, یا حالانکہ رخصت ہے مگر ایک چیز ہوتی ہے ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں رخصت ملنی چاہیے, اور ایک چیز ہمارا دماغ خود بتاتا ہے کہ نہیں آپ رخصت نہیں لے سکتے, آپ کو پتا ہے کہ آپ خود جا سکتے ہو. ہمارا دماغ, ہمارا دل ہم سے کہتا ہے. تو ایسی اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہم اپنے اندر ایمانی قوت کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں صحابہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے, یہاں پر ہمیں اپنی جان کے تعلق سے کچھ کرنا ہے نہیں, بس ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی عبادتیں ہماری ہیں, ان عبادتوں کا اگر ہم صحیح طریقے سے پھر وہ کریں گے, حفاظت کر لیں گے ان کی, تو انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں. اور یہ ہجرت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر شیطان ایک مسلمان کو سب سے پہلے روکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, سنن نسائی میں ہے, 3134 حدیث نمبر, اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں, ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقہ, کہ شیطان انسان کی الگ جو برانچز ہوتی ہیں اس کے راستوں کے الگ راہوں میں شیطان بیٹھا رہتا ہے, تاکہ اس کو اس راہ پر جانے سے, یعنی نیک راہیں جو ہوتی ہیں ان پر جانے سے روک سکے, اس کے لیے بیٹھا رہتا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو مسلمان بننے سے روکتا ہے. وہ روکتا ہے, کہتا ہے تسلم, ارے تو مسلمان ہو جائے گا, وَتَذَرُ دِينَ أَبِيكَ وَدِينَ آبَاءِ أَبِيكَ, ارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے کسی نئے دین میں چلا جائے گا تو. ایک انسان کے مسلمان بننے سے پہلے اس طریقے سے روکتا ہے. اور میں نے کہا کہ شیطان ہمیں مسلمانوں کو ہجرت سے روکتا ہے. جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے, اسلام پر آ جاتا ہے, ہم میں سے کئی ہیں اسلام پر ہیں, بس مسلمان تو ہوئے ہیں, بس وہ ایمان شاید ہماری اپنی پینیٹریشن نہیں ہو پائی ہے ایمان کی, یا کبھی ایمان ہوتا ہے پینیٹریشن کیا ہوا اور کبھی نکل جاتا ہے ایمان. کبھی اسی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں میں وہ تفاوت دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی خوب نمازوں کے لیے آتے ہیں, خوب ہمارا جی لگتا ہے, کبھی پھر وہ
ڈکلائن اور سلیکننگ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جب ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو روڑا اٹکانے کی کوشش کرتا ہے شیطان، وہ اس کے اپنے ہجرت کے راستے میں. اور یاد رکھیں، میں جب ہجرت کہتا ہوں تو میں وہ چاروں طرح کی ہجرت مراد دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے شیطان تو ہاجر، تم ہجرت کر بیٹھو، یہ بڑی ہجرت والی بات کرتا ہے. تو ہاجر، تو ہجرت کرے گا. وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، ارے تیرا اپنا آسمان، تیری اپنی زمین، یعنی تیری اپنی چھت ہے، تیرا اپنا گھر ہے، تیرے اپنے لوگ ہیں، تیرا اپنا بزنس، یہ تو سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا. یاد رکھ، تو اگر ہجرت کر کے جائے گا کسی نئے مقام پر، کسی نئی جگہ پر، تو اپنے آپ کو تو اس گھوڑے جیسا پائے گا جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے. کہ جو گھوڑا جب کھوٹے سے بندھا ہوا ہو تو اس کی دوڑ ایک ریڈیس سے زیادہ نہیں ہوتی، جتنی رسی اس کی لمبی ہو اتنی ہی دوڑ اس کی ہوتی ہے، بس وہ اس سے آگے نہیں جا پاتا. تو اس بہانے اسے ڈراتا ہے کہ تو اگر ہجرت کر کے نئی زمین چلا جائے گا، نئے مقام پر چلا جائے گا، تجھے کوئی جان پہچان، تیری جان پہچان کا کوئی نہیں ہوگا وہاں پر. تو اگر بیمار پڑ جائے گا تو کون دیکھے گا تجھے اگر کسی چیز کی، پیسوں کی وغیرہ کی ضرورت ہوگی، کون تیری ضرورت. یہ نہ جانے اس طریقے کے ہزار قسم کے وسوسے ڈال کر کے شیطان روکتا ہے ہمیں. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس طریقے سے شیطان کے ان وسوسوں کو پیچھے ڈال کر کے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہجرت کر لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. تو پھر اللہ عز و جل کا حق بنتا ہے کہ اللہ عز و جل ایسے بندے کو جنت میں پھر جگہ دیں، جنت میں داخل فرمائیں. تو ہم ہجرت کریں گے چھوٹی ہی صحیح، کیونکہ ان چھوٹی ہجرتوں میں بھی ہم پھر وہ گھوڑے والے بن جاتے ہیں، اس گھوڑے جیسے بن جاتے ہیں. چھوٹی ہجرتوں میں بھی ہم اپنے اچھے برے دوستوں کو چھوڑ دیں، بری سنگت کو چھوڑ دیں، کوئی دوست نہیں ہے. لوگ پھر ہمیں تانے دیتے ہیں، ارے تمہارا کوئی دوست ہے ہی نہیں. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ہجرتوں پر بھی ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑے بڑے فائدے آئیں گے. اسی طریقے سے ہم نے ابو سلمہ اور سلمہ اور ان کے اپنے بچے کی ہجرت کے تعلق سے دیکھا تھا. تو راستے میں ہم نے کہا کہ تنعیم کے مقام کے سے گزرتے ہوئے عثمان بن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں. یہ ہم نے سیکھا ہے. اس میں پھر سے ایک پوائنٹ مجھے یہ بتانا تھا کہ عثمان ابن طلحہ جو آگے چل کر کے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، ان کا دیکھیں، ان کے ساتھ ہوا یہ کہ اس طریقے سے جب ہم ابو سلمہ کو دیکھا، انہوں نے سلمہ کی اپنی ان کا اپنا اسلامی کردار، اسلامی کیریکٹر دیکھا، کہیں نہ کہیں اس نے اپنے نقوش جو ہے عثمان بن طلحہ کے ذہن پر چھوڑے. اس طریقے سے باقی مسلمانوں کے اخلاق بھی عثمان بن طلحہ کے ذہن پر چھوڑے. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر کے عثمان بن طلحہ خود مسلمان ہوتے ہیں. اور ان کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اسلاموفوبک انوائرمنٹ اس وقت بھی تھا. اسلام سے، مسلمانوں سے دشمنی اس وقت ان لوگوں کی بھی تھی. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تھا. اس کے باوجود عثمان ابن طلحہ کو انہوں نے اپنا دماغ خراب نہیں کیا. اچھا ہے ایک مسلم لڑکی جا رہی ہے، ایک مسلم عورت جا رہی ہے، چلو اس پر حملہ کرتے ہیں، چلو اس کو اکیلا پاک، نہیں، بلکہ پوری طریقے سے سیکیورلی لے جا کر کے قباء تک پہنچایا ہے. تو اس سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے اونچے اخلاق کے اس وقت کے غیر مسلمین بھی تھے جو آگے چل کر کے مسلمان ہوئے ہیں. کتنے نہ صرف ان کے اخلاق اونچے تھے بلکہ کتنے غیرت مند تھے. ہم نے دیکھا ہے، اس سلسلے میں بات کی ہے ہم نے کہ کیسے عثمان بن طلحہ جہاں کہیں رکنا ہوتا تو پہلے رک کر کے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیتے، پھر دور چلے جاتے. پھر یہ اتر جاتی تو وہ پالان جو اتارنا ہوتا ہے، پالکی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اتار لیتے، وہ اتار کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، پھر اونٹنی کو لے جا کے باندھتے، پھر کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر کے خود آرام کر لیتے. اتنی کون کرتا ہے آج کی ڈیٹ میں؟ ارے آج کی تاریخ میں ہم نے آدم کی اس نازک نزاکت میں رہنے والی شرافت کا لبادہ اوڑھی ہوئی خاتون کا کیا کر دیا ہے ہم نے؟ آدم کی اس بیٹی کا، ارے اس کو اس بری طریقے سے باہر نکال کے لایا ہے ہم نے کہ غیر مسلمین کئی مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آج ہماری اپنی بیٹیاں کام پر جائیں، ضرورت نہیں ہے اس کی. اس کے باوجود کئی پیرنٹس ہیں یہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا اس لیے ہے کہ وہ جاب کرے. سامنے سے ان کا داماد، ان کا ہسبینڈ کہتا ہے نہیں ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا. نہیں، اس کی پڑھائی بیکار ہو جائے گی، کچھ سال تو کام کروا لو اس سے.
جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک قرات میں وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی انہیں گھروں کے اندر روکا جائے، وہ خود گھروں کے اندر قرار پکڑیں، گھروں کے اندر رہیں۔ ایسی آدم کی بٹیا کا، جس کا ایک نمونہ سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ وہ اتنی شرافت، اتنی نزاکت والی ہیں کہ عثمان بن طلحہ جو غیر مسلم ہیں وہ خود قریب آنے سے ڈرتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک مسلمان پاکیزہ دوشیزہ ہے، یہ پاکیزہ خاتون ہے، یہ میں اس پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، میں اس کے ساتھ دماغ اپنا اتنا پاک رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے جہاں کہیں ہمیں ایسے مواقع ملیں، خاص طور سے آج کی دنیا میں ہمارے سامنے ایسے کئی مواقع آتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں تو ایک اجنبی غیر مسلم عورت ہوتی ہے، اس پر ہم اگر اپنے اچھے اخلاق کا ایک ایفیکٹ چھوڑ سکیں تو عین ممکن ہے کہ آج نہیں نہ صحیح، ایک عرصے بعد ہی صحیح یہ یاد کریں گی، یہ اسلام کے ان کے پیو کرنے کا ایک راستہ بن سکتا ہے۔ ویسا کردار اگر ہم آج بنائیں اپنا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت دور تک اسلام کی خوشبو جائے گی اور بہت لوگ اسلام سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابو سلمہ سلمہ کے خاندان کے تعلق سے بات کی تھی، وہیں ایک اور صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی بھی ہجرت کا واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اکثر سیرت نگار صہیب الرومی کا قصہ بیان کیے بنا سیرت کے ابواب کو، سیرت کے درس کو آگے لے کر نہیں جاتے، کیونکہ ان کا اپنا ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دل نشین، بڑا دلکش ہے اور بڑا دل سوز ہے۔ تو صہیب الرومی دراصل ایک بہت بڑے گورنر کے بیٹے تھے، جو بصرہ میں ایک گاؤں ہے، شہر ہے، وہاں کا گورنر ہوا کرتا تھا۔ ان کے یہ سب سے چہیتے بیٹے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت صہیب الرومی، اور یہ جو ہے بڑے نازوں و نخروں میں پلے بڑے انسان، اور جیسے میں نے بتایا گورنر کا بیٹا ہے تو اندازہ کریں خوب دولت کی ریل پیل انہوں نے دیکھی ہوگی، اور اس کے علاوہ چونکہ یہ گورنر کے بیٹے ہیں، ایک گورنمنٹ کے پوسٹ پر ان کے والد صاحب ہیں، تو سیکیورٹی وغیرہ خوب فراہم تھی ان کو، جیسے آج کل ہوتی ہے نا زیڈ سیکیورٹی، وائی سیکیورٹی، اس طریقے کی ان کی اپنی فیملی کو زبردست سیکیورٹی فراہم تھی۔ تو اس سیکیورٹی کے بیچ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے، صہیب کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کے یا صہیب کو لے کر کے کسی ہل اسٹیشن کی طرف جاتی ہوں، کسی خوبصورت جگہ کی طرف جاتی ہوں، جا کر کے وہاں سیر کر کے آئیں گے۔ یہ اس طریقے سے نکلتی ہیں، اور یاد رکھیں سیکیورٹی کو لے کر کے نکلی ہیں، سیکیورٹی ان کو پوری طریقے سے گارڈ کر رہی ہے۔ یہ جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ روم کے جو بڑے بڑے آرمی مین ہیں وہ پہنچتے ہیں، رومنز اٹیک کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے وہ سارا سیکیورٹی بریچ کر دیتے ہیں، ان سیکیورٹی گارڈز کو مار کر کے صہیب چھوٹے سے بچے کو بندی بنا لیتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں۔ اور صرف صہیب کو نہیں بلکہ وہاں جتنے ایک سارے بچے تھے ان سارے بچوں کو لے کر کے قیدی بنا کر کے بازاروں میں بیچ دیتے ہیں۔ صہیب الرومی بھی اس طریقے سے بازاروں میں خوب بکے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، بچہ تھا چھوٹا سا، بکتا رہا ہے، بکتا رہا ہے، بکتا رہا ہے۔ صہیب بھی اسی طریقے سے بکتے رہے ہیں۔ ایونچولی وہ جب روم میں جگہ جگہ بک کر کے کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر ہوتے رہے ہیں، تو ایک تو انہیں رومن کلچر سمجھ میں آنے لگا ہے، دوسرے ایک دن ایک نجومی سے انہوں نے سنا، ایک اسٹرالوجر سے یا ایک پامسٹ سے یوں کہہ لیں، انہوں نے سنا کہ یہ پامسٹ کہتا ہے کہ عنقریب ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کرے گا اور جہالت دور کرے گا، ایک ایسا نبی آنے والا ہے۔ تو اس کو اور پتہ کرنے کے لیے اس نجومی کے پاس بیٹھتے ہیں، بات چیت اور کرتے ہیں اور انفارمیشن اس سے نکلواتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے نجومی کہ اس نبی کا ظہور یا یہ نبی جو ہے فلاں جگہ آئے گا، مکہ مدینہ کی طرف بتاتا ہے وہ۔ تو یہ وہاں پلتے بڑھتے ہیں، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو موقع پا کر کے اپنی بندشیں کھول کر کے، غلامی کی جو بندشیں ہیں، غلام جو ہیں جیسے تیسے کر کے چھڑا کر کے بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بھاگ کر سیدھے مکہ پہنچتے ہیں، اور وہاں مکے میں عبداللہ ابن جدعان، جس کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے، خوب سخاوت کرنے والا آدمی، خوب پیسہ خرچ کرنے والا آدمی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا عبداللہ ابن جدعان کے تعلق سے پوچھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اتنا نیک کام کیا ہے اس نے، اور خاص طور سے یہ جو سخاوتیں کیا کرتا، اس کانٹیکس میں دیکھیں اس کی سخاوتوں کو، کہ جب بھی حاجی لوگ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے، ان کی بورڈنگ کا انتظام، ان کی لاجنگ کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، نہ جانے اور طرح طرح کے انتظامات کا یہ ذمہ لے لیتا
کہ آپ لوگ آئے ہو، آپ یہاں رکو گے، میری اس میں رکو گے، آپ میری ہوٹلز میں رکو گے آج کے حساب سے، ہاں کھانے پانی کا میں انتظام کر دوں گا، آپ تک زمزم میں پہنچایا کروں گا، یہ وہ سب، تو بہت خدمتیں کیا کرتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تھا اس تعلق سے کہ اس کا کیا ہوگا، کیا یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے اتنی خدمت کی ہے خاص طور سے حاجیوں کی۔ تو بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے جو کچھ کیا تھا اس نے دنیا کے لیے کیا تھا، اس نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا اپنا پا لیا۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ عز و جل میرے اپنے گناہوں کی بخشش کر دینا، کبھی اس نے، یعنی کبھی دین پر نہیں آیا وہ۔ تو اس عبداللہ ابن جدعان کے ساتھ مل کر کے صہیب الرومی نے خوب تجارت کی ہے، وہاں سے بھاگ کر کے جب آئے ہیں روم سے، خوب تجارت کی ہے، خوب پیسہ کمایا ہے، اور اب پیسہ کمانے کے بعد مکے میں برابر انتظار جاری ہے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کب ملنے کا موقع ملے گا، کب سمجھنے میں آئے گا، یہ ہوتا رہا ہے، انتظار چلتا رہا۔ تو اچانک ایک مرتبہ کسی سفر سے جب واپس لوٹتے ہیں تو تب انہیں کوئی بتاتا ہے کہ کسی بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے، تو یہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ویریفائی کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نبی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو ان کی جو سائنز ہیں ایک نبی کے تعلق سے، خاص طور سے ہماری اپنی تورات اور انجیل میں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں، چلیں ویریفائی کرتے ہیں۔ تو اس غرض سے ویریفائی کر لیتے ہیں، ویریفائی کر لینے کے بعد پتہ کرتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دارالارقم میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ کب؟ یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں، اب ہم ہجرت کے موقع پر ہیں، اس سے یہ بہت پہلے کی باتیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں پہلے اجتماعات کیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات، تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ صہیب الرومی دارالارقم پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ دروازے پر پہلے سے عمار ابن یاسر جو آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں وہ وہاں ہیں، عمار ابن یاسر، وہ ابھی مسلمان ہونے والے ہیں وہ۔ تو عمار ابن یاسر دیکھ کر کے پوچھتے ہیں واٹس اپ، کیا ماجرا ہے، تم یہاں کیسے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک نبی ہے جس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے اس کے بارے میں ویریفیکیشن بھی کی ہے اپنے طور پر، مجھے لگتا ہے سچا نبی ہے یہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو عمار نے کہا میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دروازے کے باہر کھڑے اندر چلے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اس کے بعد کافی عرصے تک یہ جو مظالم ڈھائے گئے، طرح طرح کے ظلم جو ڈھائے گئے ہیں، عمار بن یاسر پر ڈھائے گئے، عمار کی والدہ پر ڈھائے گئے، بلال پر ڈھائے گئے، خباب بن ارت پر ڈھائے گئے، یہ جتنے مظالم ڈھائے گئے ان پر بھی مظالم ڈھائے گئے تھے۔ ان تمام مظالم کو صہیب الرومی نے ہنس کر برداشت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا بگل بجا دیا، کہا کہ اب آپ لوگ ہجرت کر سکتے ہو، تو جہاں تمام لوگ نکل کھڑے ہوئے ہجرت کرنے کے لیے، عمار نے بھی کہا کہ میں بھی ہجرت کر لیتا، نہیں صہیب الرومی نے بھی کہا کہ میں بھی ہجرت کر لیتا ہوں۔ اب یہ ہجرت کرنے کے لیے جانا جیسے چاہتے ہیں، یاد رکھیں میں اب آ چکا ہوں واپس پھر ہجرت کے اس پڑاؤ پر۔ اب یہاں سے ہجرت جب ہو رہی ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ اکیلا اٹھ کھڑا ہوا ہجرت کے لیے نکل پڑا، کبھی کوئی ٹولی بنی ہجرت کے لیے نکل پڑی، 20 لوگ، 10 لوگ، چلیں ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو روز جو ہے لائن لگی ہے ہجرت کی۔ مدینہ جانے کا جیسے ہی حکم ملا ہے، ایک تو تانتا لگا ہوا ہے، ایکسیڈس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ لگا ہوا ہے، اور پھر سیرت نگار کہتے ہیں کہ لگ بھگ 2 یا 2.5 مہینے کے اندر سارے کا سارا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب مسلمان اگر کوئی رہے تھے تو ایک صہیب الرومی رہ گئے تھے، دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تیسرے علی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ تو ابو بکر اور علی ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر لی، بعد میں جا کر کے صہیب الرومی نے ہجرت کی ہے، کچھ سیرت نگار کہتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا ان کے ساتھ کہ جب یہ ہجرت کرنے کی غرض سے اس طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے چیک پوسٹس، سارے بارڈرز سیل کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت کے حساب سے میں یہ چیک پوسٹ، بارڈرز اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، یہ سب اصطلاحیں، یہ سب ٹرمینالوجیز بڑی آسانی سے ہم سمجھ پاتے ہیں۔ تو جگہ جگہ پر مکے والوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے کہ اس راستے سے اگر کوئی نکل کر جانا چاہے تو روکو، ہمیں خبر کرو، ہم آئیں گے، ان کی خبر لیں گے، جانے نہیں دیں گے، ایسے ویسے۔ تو صہیب الرومی بھی اس طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی نکلنے نہیں دیا گیا۔ ایونچولی یہ کرتے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ایک رات یہ اپنا دماغ چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا کہ مجھے سخت لوس موشنز جیسے کہ ہوتے ہیں نا ویسے مجھے لگے ہوں، دست لگے ہوں۔ تو جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے نکل کر
اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نیچرز کال کہتے ہیں نا، اس کے لیے گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں. تو یہ جو سیکیورٹی دور سے ان پر نظر لگائے ہوئے تھی، تو وہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں آج اس کا پیٹ گڑبڑ لگتا ہے، آج تو یہ نہیں جائے گا، تو ہم چلو سو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اب سستا کر کے یہ ریلیکس کر کے سونے لگے. تو انہوں نے چونکہ یہ سب ایسے ہی کیا تھا ان کو چکما دینے کی غرض سے، تو جیسے ہی انہوں نے انشور کر لیا کہ یہ لوگ اب آرام کرنے لگے ہیں، اب ان کی نظر مجھ پر نہیں ہے، تو نکل کر بھاگے ہیں یہ مدینے کی طرف. مگر یہ لوگ تھے تو تعینات تھے اسی کام کے لیے. ایک چیک پوسٹ کراس کیا تو دوسرے چیک پوسٹ پر تو کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا. تو خبر ہوئی ان کو، یہ پھر اپنے گھوڑے اپنی اونٹنیاں دوڑا دوڑا کر کے پہنچتے ہیں، صہیب کو پکڑ لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں کہ اتیتنا سعلو کا، تم یہاں جب آئے تھے تو تم نہتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، گویا تم اپنے ایک جس جوڑے پر تم آئے تھے، بدن کے جو کپڑے تھے بس وہی تھے تمہارے پاس، تم یہاں آ کر کے اتنے مالدار بنے ہو. صہیب کی اپنی روایت میں بھی آتا ہے کہ میں نے ان سے پیشکش کی کہ دیکھو میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں، اگر آپ لوگ چاہو تو میں سونے کی اشرفیاں آپ کو دے سکتا ہوں، پھر آپ مجھے چھوڑ دو. تو فوراً مان گئے. ایک غیر مسلم کا یہ کردار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر آخرت پر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے نا کفار عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کیا کرتے تھے. قرآن کتنی جگہ اس بارے میں بات کہتا ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے ہماری ہڈیاں جب سڑ گل کر بورا بورا ریزہ ریزہ پاؤڈر بن جائیں گی ہماری ہڈیاں، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے. امپاسبل. ان کا نہیں ماننا تھا. تو یعنی دوبارہ پیدا ہونے کو یہ مانتے نہیں تھے. اسی وجہ سے عام طور پر غیر مسلمین کا یہی ہوتا ہے کہ یہی ہماری اپنی دنیا ہے، یہاں جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے. تو اور اسی حساب سے جیسے تیسے حلال ہو حرام ہو صحیح ہو غلط ہو ہر طریقے سے مال ہڑپنے کی کئی غیر مسلمین کی یہ کوشش ہوتی ہے. یہاں بھی اس کا ایک نمونہ ملتا ہے. تو جیسے ہی سامنے سے صہیب نے کہا کہ میں خود تمہیں اپنی طرف سے سونے کی اشرفیاں دے دینا چاہتا ہوں، چاہیے تو بتاؤ پھر میرا راستہ چھوڑ دو. فوراً ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتا دو ہمیں، ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر جاؤ، وہاں کے تہہ خانے میں تھوڑا سا کھودو، تو کھودنے پر آپ کو کافی ساری اشرفیاں مل جائیں گی، میرا سارا خزانہ وہیں چھوڑ رکھا ہے میں نے. اور یاد رکھیں صہیب نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور اس وقت کے لوگ بھی ایک سیکنڈ کے لیے چاہتے تو صہیب کو روکے رکھتے، نہیں تم رک جاؤ، پہلے ہمارا بندہ جائے گا کھود کر دیکھے گا اشرفیاں ملیں گی تب چھوڑے گا. ایسا بھی معاملہ نہیں تھا. اصل میں عرب کے لوگوں میں ایک خاص بات تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہیں پسند نہیں تھا کہ وہ جھوٹے کہلائے جائیں. اسی وجہ سے ابو سفیان، آگے چل کر کے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے تب دیکھیں گے، ابو سفیان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ جب اس کو روم کے بادشاہ نے ہیراکلیس نے روک لیا اور سامنے بٹھایا اور پیچھے تمام دوسرے اس کے ساتھیوں کو بٹھایا ہے، طرح طرح کے سوالات پوچھے ہیں، 1 ڈزن کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوالات پوچھے ہیں. ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے ابو سفیان نے، جبکہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے. آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں وہ. تو اس وقت جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کٹر دشمنی ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کیوں؟ ان سے پوچھا بھی گیا، وہ آگے خود روایت میں کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا کہ میرے مر جانے کے بعد اگر ہسٹری میں میرا نام آئے تو میرے نام کے آگے جھوٹا آئے یا یوں آئے کہ میں نے فلاں جگہ پر جھوٹ بولا تھا، مجھے پسند نہیں ہے. تو اس طریقے سے جھوٹ سے پرہیز کیا کرتے تھے. آج کا مسلمان جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں ہم. جہاں ہم توریے کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں. جہاں ہمیں سچائی سے کام لینا چاہیے، جھوٹ کا کوئی چانس نہیں، وہاں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. یہاں غیر مسلمین تک جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ویسے صہیب الرومی نے بھی یہاں جھوٹ نہیں بولا، فوراً اشرفیوں کا پتہ بتا دیا، یہ چلے گئے اور یہ آگے نکل گئے. حالانکہ اس کے بیچ میں کچھ روایات یوں بھی آتی ہیں کہ ان دونوں میں یعنی صہیب میں اور ان لوگوں میں ایک بار کی ٹھن بھی گئی تھی. کچھ ہوا یوں تھا کہ صہیب کو جیسے ہی چاروں طرف سے انہوں نے جکڑ لیا، چاروں طرف سے قریب آنے لگے ان کو، تو صہیب نے کہا رک جاؤ، تمہیں پتہ ہے میرے تیر کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور میں اپنی تیروں سے غلطی نہیں کرتا، میرا نشانہ کبھی غلط نہیں جاتا، تو میں تیر ہر ایک کو ماروں گا، جتنے تیر ہیں میرے ترکش میں سب کو مارنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کہ میں تلوار کا بھی کتنا پکا ہوں، کتنا تیز ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا میری تلوار سے میں.
تو اگر آپ جان کی سلامتی چاہتے ہو تو مجھ پر حملہ مت کرو. تو اس وجہ سے بھی یہ رک گئے ہیں. پھر اس کے بعد صہیب نے آفر کیا ہے کہ اشرفیاں لے لو, چھوڑ دو, تو انہوں نے اشرفیاں لے لیں اور صہیب الرومی کو چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے جب صہیب الرومی ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے مدینے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربح یا ابا یحییٰ, ربح البیع یا ابا یحییٰ, ربح البیع یا ابا یحییٰ, ربح البیع یا ابا یحییٰ, 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو شاید ہم یہ کہیں گے کہ یار بڑے گھاٹے کا سودا کیا تم نے, کچھ تو اشرفیاں نہ دیتے, آدھی دے دیتے, آدھی اپنے پاس رکھ لیتے, کچھ تو. ہمارا دماغ اس طریقے سے چلتا ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیکھیں, بہت زبردست فائدہ مند سودا کیا تم نے اے ابا یحییٰ. صہیب کی کنیت تھی ابا یحییٰ, زبردست بڑا فائدہ مند سودا کیا ہے تم نے. تو اس طریقے سے اپنی جان اور اپنا ایمان اگر کوئی بچا لے تو یہ بہت بڑا سودا ہے آج کی تاریخ میں بھی. میں نے کہا بھی تھا کہ ہم ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے ہم یہاں جہاں کہیں رہتے ہیں, یہاں مطلب صرف یہاں نہیں, جہاں کہیں رہتے ہیں, شاید ہم دیکھیں گے کہ ہم بھی گویا مکی زندگی میں آ گئے ہیں. اتنا مشکل ہو جائے گا شاید ہمارا اپنا اسلام پر باقی رہنا. تو اس حساب سے ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے اپنے. اور یاد رکھیں سوئچ نہیں ہے کہ پوری عیش کر لیں, پورے مزے میں رہیں, پورے ٹھاٹ باٹ میں رہیں, اور جیسے ہی خطرہ نظر آئے تو ہم اچانک سے مسلمان ہو جائیں, مسلمان بن جائیں, دین پر آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں دین کی عادت ڈالنی چاہیے. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تو دین کا علم, دین پر پابندی سیکھتے سیکھتے ہوتے ہوتے آتی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک تو یہ خوشخبری, دوسرے کئی مفسرین کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سورۃ البقرہ کی آیت کئی مفسرین کہتے ہیں کہ صہیب الرومی کے تعلق سے آئی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کئی ایسے ہیں, مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ عز و جل کی رضامندی کو, اللہ عز و جل کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ عز و جل ایسوں کے ساتھ بہت مہربان ہوتے ہیں, خود اللہ عز و جل کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. پھر اکثر لوگ جو ہجرت کر کے گئے ہیں عمر ابن عوف کے گھرانے میں اترا کرتے تھے, کیونکہ عمر ابن عوف بھی ایک پرانے صحابی, بہت پرانے صحابی ہیں. ان کا اپنا گھر مکے میں بھی تھا اور ان کا ایک اپنا گھر مدینے میں بھی تھا. تو مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو یہ پہل ان کے گھر اترے ہیں کہ آپ یہاں چلے جاؤ, آپ یہاں اترو, پھر وہاں سے آگے کی راہیں کھلنے لگیں گی. تو اس طریقے سے عمر ابن عوف کے گھر. اور اسی طریقے سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی ہے, اور ان کی ہجرت کا بھی واقعہ بڑا زبردست ہے. اچھا, ان کی ہجرت کے تعلق سے ایک بات آتی ہے, کئی تاریخ نگار مؤرخین لکھتے ہیں اس بات کو, اور کئی لوگ جو ہے بڑھا چڑھا کر اسے پیش کرتے ہیں کہ عمر نے جب ہجرت کی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر ببانگے دہل علل اعلان سب کو بول کر ہجرت کی ہے کہ کسی نے جیسے بولتے ہیں نا ماں کا دودھ پیا ہو. تو ایسی باتیں سب بیکار ہیں. میں ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہوں, تو اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں کہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہوں, اگر کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے, کسی نے مجھے روکنا ہے تو روک لو, پھر اس کی ماں اسے گم پائے گی. اس طرح یہ سب باتیں بیکار ہیں, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اور ایسا کیا بھی نہیں تھا عمر رضی اللہ عنہ نے. اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے اسٹالورٹ پاورفل صحابی کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں, اونچی باتیں, اس سے ان کے کیریکٹر میں نکھار آئے گا, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو عمر نے بھی ہجرت کی. ہاں, عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنے ساتھ 2 بندوں کو لیا تھا. 2 بندوں سے بات چیت کی تھی کہ دیکھو نیکسٹ مارننگ, کل صبح اٹھ کر ہم فلاں جگہ پر ملیں گے. ان میں سے ایک تھے عیاش ابن ابی ربیعہ, اور دوسرے تھے ہشام ابن عاص ابن وائل کے بیٹے. تو ان دونوں سے انہوں نے بات چیت کی, کہا کہ ہم دونوں ایک کام کرتے ہیں, ہم تینوں کی تینوں مل کر کے فلاں مقام پر پہنچیں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ اگر تینوں میں سے کوئی بھی بندہ نہیں پہنچ پائے فار واٹ ایور ریزنز, تو پھر ہم تیسرے کا انتظار نہیں کریں گے کہ یار آنا تھا اس کو نہیں آیا اب تک. نہیں,
ہم نکل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس تیسرے کو کسی نے روک لیا ہے, اس کو پکڑ لیا ہے, اب وہ نہیں آ سکتا, اس کا انتظار کریں گے, اس کو مارتے پیٹتے ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمارے تک بھی پہنچے, لہٰذا ہم نکل جائیں گے. تو صبح صبح جب پہنچتے ہیں اس طریقے سے, تو عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں اور عیاش ابن ابی ربیعہ پہنچے ہیں, ہشام نہیں آ پائے. تو ہشام کے بارے میں سمجھ میں آ بھی گیا, اور واقعہ بھی یہی تھا کہ پہلے ہی مکے کے لوگوں نے انہیں پکڑ کر زنجیروں سے باندھ لیا اور پھر خوب ان کے ساتھ جو ہے ظلم کرنے لگے. یہ دونوں یہاں پہنچتے ہیں تڑکے, اور پھر یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو اپنا پورا ہجرت کا سفر کر کے یہ لوگ قبا پہنچتے ہیں یا مدینہ پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں, پیچھے ہی عیاش ابن ابی ربیعہ کے دو اپنے بھائی ہیں جن کے فادرز سیم ہیں, تو وہ پہنچتے ہیں. ان میں سے ایک ہے حارث اور دوسرا ہے ابو جہل. یہ دونوں کے دونوں پہنچتے ہیں عیاش کے پاس. ایک ٹرک لے کر کے پہنچتے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے. آ کر کے سیدھے کہتے ہیں, عیاش تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہارا منہ دیکھ نہیں لیتی وہ دھوپ میں بیٹھی رہے گی. دھوپ تو دھوپ, وہ اپنے سر کے بال کو کنگھی بھی نہیں کرے گی. اس نے نظر مانی ہے, اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں لوٹ جاتے تب تک وہ وہیں اسی طریقے سے بیٹھی رہے گی. عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے. عمر نے صاف صاف عیاش سے کہا, عیاش ان کی باتوں میں مت آنا, یہ لوگ تمہیں بہلا رہے ہیں. ماں کی محبت کا, ماں کی ممتا کا حوالہ دے کر کے تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں واپس. باتوں میں مت آنا ان کی. ان کا دل ماں کی محبت سے, ماں کی ممتا سے لبریز تھا. انہوں نے کہا, نہیں میں جاتا ہوں, میں ایک تو جاؤں گا, ماں کی نظر بھی پوری کر لوں گا میں, اور واپس آتے ہوئے میں نے وہاں پر ڈھیر سارا مال چھوڑ رکھا ہے, وہ مال بھی لے کر آ جاؤں گا, یہاں مال کام آئے گا میرے. تو فوراً عمر نے کہا, نہیں ان کی چال ہے مت آنا. جہاں تک مال کی بات ہے, میں اپنا آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں, میرے پاس جتنا بھی ہے آدھا تم لے لو, مگر مت جاؤ. اور رہی بات تمہاری اپنی ماں کی, یار مکے کی گرمی ہے, وہ اس مکے کی گرمی میں وہ زیادہ دیر تک دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتی. جب اس کی جلد, جب اس کی اسکن کو گرمی لگے گی وہ چھاؤں میں چلی جائے گی. جب جوئیں اس کو تکلیف کرنے لگے گی وہ کنگھا کر لے گی. مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. عیاش ماننے کو تیار نہیں, نہیں میں جاؤں گا, ماں کی بات ماننی ہے, ماں کی نظر پوری کرنی ہے, میں جا کر ہی رہوں گا, جا کر ہی رہوں گا. تو عمر نے ایونچولی کہا, ٹھیک ہے اگر جانا ہی چاہتے ہو تو اپنی سواری مت لے جاؤ, اپنی اونٹنی نہیں, میری اونٹنی لے جاؤ. میری اونٹنی میں نے خاص طور سے اس کو ٹرین کیا ہے. ایک تو بڑی تیز بھاگتی ہے یہ اونٹنی, اور میں نے اچھا خاصا اس کو کھلا پلا کر کے ٹرین کر رکھا ہے. یہ اونٹنی لے کر کے جاؤ. ایک چیز, ایک بات یاد رکھنا, اس کی پیٹھ سے کبھی مت اترنا. جب تک تم واپس یہاں نہیں آ جاتے اس کی پیٹھ چھوڑنا نہیں, بیٹھے رہو اس پر تم بس. تو ٹھیک ہے, اونٹنی لے لی عمر سے, یہ چل پڑے. تھوڑی ہی دور گئے ہیں کہ ابو جہل اچانک, یار عیاش تمہاری اونٹنی تو بڑی تیز جا رہی ہے, میری اونٹنی دیکھو لاغر ہو گئی ہے, دبلی ہو گئی ہے, تھک سی گئی ہے. ایک کام کرو نا بھائی, کیونکہ اپنے بھائی تھے یہ, ایک کام کرو نا بھائی, اپنی اونٹنی پر مجھے بھی بیٹھا لو, میری اونٹنی میں چھوڑ دیتا ہوں, اپنی اونٹنی پر بیٹھا لو تاکہ تمہاری ماں کے پاس ہم جلد پہنچ سکیں. تو فوراً عیاش مان لیتے ہیں, اونٹنی کو بٹھاتے ہیں, اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں. تو یہ دونوں فوراً آ کر کے حملہ کرتے ہیں, جکڑ لیتے ہیں, رسیوں سے باندھ لیتے ہیں, باندھ کر کے مارتے پیٹتے واپس لے کر کے چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ وہاں کے ہو گئے. کافی عرصے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ جاتے ہیں, اس کے کافی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو ہشام ابن ابی عیاش ابن ابی ربیعہ کو اور ہشام ابن عاص کو, کون ہے جو ان کو وہاں سے چھڑا کر کے لے آئے. تو خالد بن ولید کے بھائی ولید ابن ولید یہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں لے آؤں گا. تو یہ پھر جاتے ہیں, کہاں ہے ان کا ٹھکانہ پتہ کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ انہیں ایک ایسی جگہ پر قید کیا گیا ہے جس کی چھت نہیں ہے, پرانے گھر میں, پرانے کھنڈر جیسے گھر میں قید کر کے رکھا ہے ان کو, اور اس گھر کی چھت نہیں ہے. تو رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں. رات ہونے کے بعد اوپر سے دیواروں پر سے اتر کر چڑھ کر پھلاند کر دیواریں پہنچتے ہیں ان کے پاس, ان کی بیڑیاں کاٹتے ہیں, زنجیریں کھولتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو اپنی اونٹنی پر بیٹھا کر کے لے آتے ہیں. یہ تو اس طریقے سے عیاش ابن ابی ربیعہ نے بھی ہجرت کی. اچھا, ہشام کے تعلق سے ایک بات بتا کر انشاءاللہ تعالی یہیں پر روک لیتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہشام آ نہیں پائے تھے,
3 لوگوں کی بات ہوئی تھی، ہشام اپنے مقام پر آ نہیں پائے، عیاش اور عمر رضی اللہ عنہما نکل گئے تھے ہجرت کے لیے. تو ہشام کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں ان کو پکڑ لیا گیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں عمر وغیرہ. تو یہاں پر ایک آیت نازل ہوتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اس آیت کے ضمن میں ہم نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور ہم نے اس سلسلے میں پچھلے درس میں بھی بات کی تھی کہ یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے جو دھڑلے سے گناہ کرتا جائے کہ بھئی تم گناہ پہ گناہ کرتے رہو، لگے رہو اپنے گناہوں میں، اللہ تمہاری مغفرتیں کرتا رہے گا. نہیں، اس کے لیے نہیں ہے. جو فوراً گناہوں سے توبہ کر لے، پھر چاہے اس نے زمین بھر کر کے گناہ کیے ہوں، گناہوں سے توبہ کر لے، یاد آ جائے، پھر پلٹ کر دیکھے اتنے گناہ میں نے کر لیے، پتہ نہیں میری توبہ ممکن ہوگی بھی کہ نہیں. تو ایسوں کے لیے یہ آیت ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا قل یا عبادی. ارے یہاں ایک بندہ دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، اپنے کو خود کو رب کا بندہ نہیں مانتا ہے، گناہوں میں اتنا مست ہے، تو اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے. تو اس طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ یہ 3-4 آیات ہیں، یہ آیات جب نازل ہوئی تو یہ آیات عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک چٹھی میں لکھ کر کے مکہ بھجوائیں ہشام کے پاس. ہشام ان آیات کو جیسے ہی وہ چٹھی ملی ہے ان کو، وہ آیات کھولتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. یہ جو آیات ہیں بار بار پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہشام رضی اللہ عنہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مکے کی ایک وادی میں تھا، اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، زور زور سے پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دس آیا اور واٹ دیز آیات آر سیئنگ. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے یہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم افہمنیہا، یہ آیات، ان آیات کے معنی مجھے سمجھا دو. تب اللہ عز و جل نے ہشام کے دل میں بات ڈالی، تب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ آیات اصل میں ان کے جیسے لوگوں کے، ان کے اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اب تک کسی نہ کسی وجہ سے مکہ میں رہ گئے ہیں، چاہنے کے باوجود ان کی ہجرت ہو نہیں پائی ہے. کوششیں کرتے تو جا رہے ہیں مگر ہجرت نہیں ہو پا رہی ہے ان کی. تو ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی. جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے، فوراً اپنی اونٹنی کے پاس آئے ہیں، اونٹنی پر سواری کرتے ہوئے، کیونکہ خوشی ہوئی ہے. وہ کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ حق کو پہچاننے کے باوجود بھی ہم نے کفرستان میں رہنا مناسب سمجھا، مکے میں رہنا مناسب سمجھا. حق کو پہچان لینے کے باوجود بھی ہم نے حق والوں کا ساتھ نہیں دیا، تو اللہ ہمارے ایسے گناہوں کو کہاں معاف کریں گے. تو ہمیں ہمیشہ یہ ڈر، یہ خوف ستایا کرتا تھا. تو جیسے ہی یہ آیت پڑھی ہے، یار میری مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ عز و جل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری مغفرت کریں گے، تو چلو ابھی کے ابھی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. تو اس طریقے سے فوراً یہ اسی وقت سواری لیتے ہیں، دوڑتے ہوئے، سیدھے اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے، جتنا بھی وقت لگا ہے تیز ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بس ایک آخری سبق اس میں، اس طریقے سے ہم بھی کئی مرتبہ کئی آیات پڑھتے ہیں، جیسے ہشام نے آیات پڑھی. ہمیں بھی کئی مرتبہ، بلکہ اکثر مرتبہ تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم خود آیات کا ترجمہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے بھی ہیں، تو کئی مرتبہ ہمیں وہ آیات سمجھ میں نہیں آتی. کیا ہم بھی ہشام کی طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس آیت کا مطلب مجھے سمجھا دو؟ کیا ہم بھی اس طریقے سے کوئی آیت سمجھ میں آ جائے، اس طریقے سے دعا کرنے کے بعد اگر آیت سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل پر اثر ہوتا ہے، تو کیا اس اثر کو قبول کرتے ہوئے ہم نیکی پر آتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہیں، نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں. اللہ عز و جل ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جگہ جگہ جہاں ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اللہ ہم سے یہ ہماری اپنی زبانوں سے یہ الفاظ نکلوائے کہ اے اللہ عز و جل میں ان آیات کو سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ آیت سمجھا دیجئے. اور جب اللہ عز و جل ہمیں ان آیات کا مطلب مفہوم سمجھا دیں، تو اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری دل جمعی کے ساتھ
ان آیات پر عمل کریں اور نیک سے نیک تر مسلمان بنتے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے قرآن و حدیث پر زندہ رکھے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔